اب آپ انگریزوں کی یا وہاں کی ایکٹنگ کرنا یا ان کے اسٹائل مارنا، آپ اس کو فخر محسوس کرنا شروع کر دیں، سمجھے آپ؟ اب آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر، جب ایسے گھروں سے جب شادی کر کے لا کے ہم اپنے بچے گھر کے اندر رکھتے ہیں بہوؤں کو، اگر خدا نہ دیندار گھرانہ ہے، اب وہ گھر کے ماحول جناب، وہ گھر میں اس لڑکی کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ارے یہ کہا بھائی صبح اٹھتے ساتھ اٹھ جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کیا بھائی جب قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے، یہ کیا بھائی؟ اب اس کو وہاں پہ وہ ہو رہا ہے ایک قسم کا، کہاں کے پھنس گئی میں، بدل گیا نا پورا، ویسے گھر میں آ گئی. اب سلام دعا بھی ختم ہو گیا. اب سلام دعا کی جگہ کیا چل پڑا؟ ہلو ہلو ہائے ہائے کیا کیا کی چلا، وہ سمجھ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ سب چلے گیا. وہ گڈ مارننگ کے معنی کیا ہے، گڈ ایوننگ کے معنی کیا ہے، گڈ نائٹ کے معنی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. گڈ مارننگ بولے تو صبح صبح کی اچھی صبح، کہاں اچھی ہے رے؟ صبح اچھی ہے تو سب کے لیے اچھی رہتی انہیں نہیں. دوپہر اچھا وقت کہاں ہے؟ سب کے لیے اچھا ہے، ہوں گا کسی کو اچھا تو اچھا ہی ہے. شام رات میں گڈ، ارے نہیں میرے بابا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ بوران ہے، پریشان بھی ہے تو گڈ مارننگ ہی بول رہے ہیں آپ، یہی بول رہے نا. بوران ہے، پریشان ہے بیٹا، پھر بھی گڈ مارننگ بول رہا. پریشان ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، گڈ نائٹ بول کے سو رہا. ابھی کھا کی گڈ نائٹ ہے یارو، بچے کو کھانا نہیں ملا اس کو پھر بھی گڈ نائٹ بول رہا ہے. نہیں، کیا جس کی کوئی میننگ نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. ہمارے گھر کی تربیت، ہمارے گھر میں جو عورت آ گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں گے. اب کوئی رشتہ دار آ گئے آپ کے پاس، گھر میں کھٹکا مار دیے. اب جو بھی آ رہا، چاہے ان کے گھر کا رشتہ دار ہو، چاہے ان کے گھر کا رشتہ دار ہو، جو بھی آ رہے خیر خیریت، رشتے ہیں خاندان، آتے جاتے ہیں مرد عورت، جو بھی آیا اس کو انٹی انکل، قصہ ہی ختم. ارے اینٹی انکل بولے تو بھائی کیا بات، جو بھی آ رہا انکل، چچا آ رہا انکل، تایا آ رہا انکل، پھپھا آ رہے انکل، خالو آ رہے انکل، بونج صاحب آ رہے انکل، سب انکل. سمجھنا کیسا کون آیا سو آخر، کیسا سمجھ رہا بھائی؟ گھر میں خالو آئے کیا، تایا ہے کیا، پھپھا ہے کیا، کچھ سمجھنا نا. سمجھ میں نہیں آ رہا کون انکل ہے، کنفیوژن ہے کون انکل ہے بھائی. قرآن نامہ دیا رشتوں کے، یہ خالو ہے، یہ پھپھی ہے، یہ تایا ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ چچا ہے، یہ رشتے دیا. آپ جیسے آ کے بولیں گے، اب گھر میں آ کے وہ چچا آ گئے تو کیا ہوگا، والد صاحب بولے میرا بھائی آیا بول کے اٹھ جاتا خوشی سے انہیں. اب انکل آئے بولے تو انہیں وہاں بیٹھا، ابھی گھر کے دروازہ کھولے تک نہیں معلوم پڑ رہا اس کو کون تو بھی ہے کہ بول کے. یہ کلچر ہے، یہ کلچر بن گیا، اب گھروں کے اندر داخل ہو گیا. اسی لیے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کے لیے ضروری ہے کہ دین سے واقف ہونا، ہمارے بچیوں کو دین سے واقف کرانا. آپ جو گھر میں ہماری بچی جائیں گے جس گھر میں، وہاں پہ ہماری بچی کے ذریعے سے دین آنا. تو کیا بات فرمائی گئی؟ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک، اچھی زندگی گزارو، اور اگر اس کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی عمل پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کی، اللہ نے اسی عمل میں تمہارے لیے خیریت رکھی، خیرن کثیرہ رکھی ہو، لہذا تم نظر انداز کرو اس کو. اللہ تمہارے لیے اس کے اندر بہت بڑی کوئی خوشخبری لانے والا ہے. یہ سمجھنا چاہیے آپ. مخلوق ہے اللہ کی، ہر ایک میں خیریت ہے، اچھائی ہے. اب اس میں بات کہی گئی حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شوہر، بہترین شوہر کی تعریف کیا ہے، اچھا شوہر کون سا ہے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا شوہر وہ ہے جو خود کھاتا ہے وہی چیز اپنے بیوی کو کھلانا. آپ باہر سے کھا کے آگے ہوٹلوں سے آگے خوب سو گئے، آپ کے حصے کا بچا ہوا تھا، صبح میں بیچاری وہی کھا رہی، تم بھی نہیں کھا رہے، تم بھی تازہ ہونا بول رہے ہیں. اور رات کا بچا ہوا کون کھانا؟ یا وہ بیوی کھانا ہے تو پھینک دینا.
ہوتا ہے نا، اپن باہر سے خوب کھا کے جا رہے ہیں تو گھر میں ہمارے حصہ کا رکھا ہوا ہے جا کے، جناب یہ وہ بچ گیا آپ، پھر صبح تازہ ہونا ہے آپ کو، اب وہ تازہ تو بیوی نہیں کھا سکتی، آپ کو کھلانا پڑے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہترین شوہر وہ ہے جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے. بہترین شوہر وہ ہے جہاں وہ سوتا ہے وہاں پہ سلائے. بہترین شوہر وہ ہے جو خود پہنتا ہے وہ پہنا اسی معیار کا کپڑا. بہترین شوہر کی یہ تعریف آئی. اور بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے اوپر گالی گلوز نہیں کرتا. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے چہرے پہ کبھی نہیں مارتا. خبردار اپنے بیوی کے چہروں پہ مت مارو. دیکھیے آپ، بہترین شوہر کی تعریف کی جا رہی ہے. اور بہترین بیوی، دیکھیے دونوں کے لیے گائیڈنس ہے، اس میں دونوں کے حقوق ہیں، ایک نہیں دو ہیں. بہترین بیوی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو فوری اس کے اوپر عمل کرے، فرمانبرداری کرے. بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کے غیاب میں گھر میں نہیں ہے تو اس کے بچوں کی، اس کے مال کی اور گھر کی، اپنے عزت ناموس کی حفاظت کرے. بہترین بیوی ہے وہ. بہترین بیوی وہ ہے جب بیوی کے اوپر شوہر کی نظر پڑ جائے تو شوہر کو خوش کر دے. ابھی بات ووت نہیں ہوئی کچھ بھی، صرف شوہر آیا گھر میں، صرف نظر پڑ گئی بیوی کے اوپر اور شوہر خوش ہو گیا بیوی کو دیکھ کے، ابھی بات ووت نہیں ہوئی. بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر کی نظر بیوی پہ پڑ جائے تو شوہر خوش ہو جائے. کیا بھائی، وہ شوہر کے اچھا شوہر کون سا ہے، اچھی بیوی کون سی ہے، دونوں کے آ گئی بات. اب ہماری حال کیا ہے آج؟ گھر کی حالت اتنی خراب ہے، انہیں بیوی سونے کے بعد گھر کو آتا، سو جان دو ذرا بچے رات میں ادھر ادھر ٹائم پاس کر کے چبوتروں پہ یہاں وہاں، جب آتا ہے کیونکہ حالت خراب ہے. بہترین بیوی، اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اور کہ عورت کے اندر اللہ نے مرد کو اپنی طرف راغب کرنے کی ایک کشش رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ کشش. کیا بولا اللہ؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے بیوی سے سکون حاصل کرو. تمہارے نگاہوں کی سکون ہونا، دیکھے تو بیوی خوبصورت دکھنا، اچھی دکھنا، سب رہنا، تب جا کے سکون ملتا انہیں. اب انہیں آفس سے گھر تک آئے تک کتنے ماڈلاں دکھتے گھر کو آئے تک. ہاں ہوتا ادھر ادھر وہاں، یہ ماڈل وہ ماڈل یہ ماڈل، دیکھتے دیکھتے گھر تو پہنچے، سب کو دیکھا تو انہیں گھر میں آ کے دیکھے تو کچرا دکھ رہا اس کو. تو کہیں کا نظر ڈالے تو خوش ہوتا انہیں. ہاں کہ بھائیو، اللہ نے بنایا ہی عورت کو مرد کی کشش کے لیے، کھینچے چلے آتا مرد. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے یہ. تو اسی لیے چاہیے کہ بیوی کو ہمیشہ، چند آپ کو میں ٹپس دے رہا ہوں یہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، وہ یہ ہے ہر بیوی کو، چاہے گوری ہو، کالی ہو، سونلی ہو، گڈی ہو، لمبی، کچھ بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے. یہ لیلا مجنو کون تھے نا، اگر ان کے تصویریں کبھی دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کالی تھی انہیں لیلا. ہاں اس کے لیے تھی ایک مثال بن گئی پوری تاریخ کی دنیا میں. تو بہرحال کرنا کیا ہے، آپ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنا ہے. شوہر جب گھر میں داخل ہوگا تو ایک سلیقے کا سامان جمع ہوا دکھنا ہر طریقے سے. پکا یہ ہے، کچن ہے، فلاں یہ پکا کر کے، وہ برتن کی صاف صفائی ہے، یہ ہے الماریاں کار کچا، کچھ صاف صفائی پورے نیٹ. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو صاف صفائی رکھنا خود. وہ شوہر کب آتا کب جاتا کیا ہے وہ سب ٹائم تو بیوی سے زیادہ کون جانتا. اب
تو ظاہر ہے کہ شوہر جب بھی آنے والا نا اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ تیار ہو جانا. وہ کام کرتے ہوئے جو آپ کپڑے پہنی تھے اس کو بدل دینا فوری. شوہر آنے والے ہیں نا, آپ باضابطہ جو بھی آپ کو اللہ دیا ہے نا اس کے اندر کوئی بھی جناب علی بناؤ سنگار کر کے آپ کپڑے پہن کے اچھے طریقے سے جناب علی اس ٹائم پہ رہنا جب شوہر آنے والے ہیں. جب کھٹکا بچا بیل بچی آپ کھولیں گے تو جیسے نگاہ پڑیں گے تو جتنے ماڈلوں کو دیکھ رہے تھے وہ کچرا تھا, یہاں اصل ماڈل ہے بولتا. یہ اللہ بتایا سمجھے. ایک دفعہ بات آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاتون تھی تو آپ بیعت لیا کرتے تھے, جو بھی ایمان لاتے تھے ان سے بیعت لیتے تھے, ہاتھ آگے کر کے جہاں کوئی پانی میں اس میں کوئی رومال پکڑ جو بھی ہے. بہرحال ایک ہاتھ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے یا مرد ہے؟ کس کا ہاتھ ہے بھائی؟ پردے کے پیچھے ہے وہ. یا رسول اللہ, اور خاتون ہے. تو خاتون کو چاہے اپنے ہاتھوں کو مہندی لگائیں, بناؤ سنگار کرے, وہ جو بھی اللہ نے دیا ہے. تو دیکھیے آپ یہ بات بتا, سلیقہ, پاک صاف, اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا, سمجھے یہ لازمی ہے شوہر. اور آج کی دنیا میں تو بہت لازمی ہے, کیونکہ آج باہر بے حیائی بہت ہے. آج وہ دنیا الگ تھی جب کہ 1400 سال پہلے, 1000 سال پہلے, لیکن آج کی دنیا میں ہر جگہ ماڈل 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 چل رہا آپ کا. تو آپ کو اور زیادہ آپ کو شوہر کے طرف جناب علی توجہ دینا ہے اپنے حسن کے لیے, اپنے بناؤ سنگار کے لیے. آپ کو وہ ضروری ہے. یہ اب یہ جتنی بناؤ سنگار کر کے ایکٹر آئے, ماڈل آئے, فلاں فلاں ہے نا, یہ جو پردے پہ آتی ہیں آپ کے سامنے آتی ہے نا, ان کی حالت یہ ہے کہ منہ دھو لینے کے بعد آپ پہچان نہیں سکتے ان کو. یہ تو یہاں دکھ رہے ہیں ویسے, یہ میک اپ کر کے حالت اتنی خراب ہو گئی سو ہے. یہ تو میک اپ اتنا ہو رہا پوچھو مت. آپ ایک لطیفہ بول جاتا ہوں چلتے چلتے, اچھا ہے تو کوئی بیماری کسی ڈاکٹر کے بغیر آپ ڈاکٹر پہلے جاتے ویٹ کرتے نا بھائی, وزن کرتے اس کا, وزن کرے اتنا ہے بہرحال جو بھی ہے. پھر بلایا ان کو 2 دن کے بعد, تو نے جو دوا والی کے بعد 2 دن کے بعد پھر تو 2 دن کے بعد ایک دم 2 کلو کم. میڈم یہ قصہ کیا, 2 دن میں ایسا کیسے کون سا میڈیسن؟ بات ایسی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. کل جو آئی تھی میں سیدھا بیوٹی پارلر سے یہیں آئی تھی, اور آج گھر سے منہ ہاتھ دھو لے کے آ رہی ہوں پورا. وہ 2 کلو کا ویٹ تھا. یہ حال. ابھی کاسمیٹک اتنا جو مہنگا ہے نا جو خرید رہے ہیں وہ پوچھو مت آپ. اور اس کے پیچھے بہت بڑی مافیا آئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ہمارے پاس بیوٹی کون کو چنا گیا, انڈین کو, تقریباً ہندوستانی آئے. کیونکہ ان کا پاپولیشن معلوم ہے کچھ کم 1.5 کروڑ کا ہے, یہیں کھپتے ہمارے پورا بیوٹی. یہ بھی ایک چکر ہے بزنس کی. بہرحال نہیں, یہ جتنے بھی آپ کر رہے ہیں میک اپ سے, آپ جناب علی نہیں, یہ میک اپ کرتے کرتے آپ جب بڑھاپے کی عمر میں آئیں گے نا, آپ یا بندر دکھتے, پورے انسان نہیں دکھتے آپ, بندر دکھتے ہیں. آپ دیکھ لو کبھی ہیرونیوں کو پرانے دیکھ لو, آج عمر ہو گئی ان کی, کیسے ہو گئے دیکھو. ہماری دادی نانی چیرو دکھ رہی ان کے سامنے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیمیکل فلاں فلاں, انسان کی قدرت کی بنائی ہوئی نیچرل جلد کو جو نا بھی یعنی اس کی شائننگ کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے بات فرق کہی گئی یہ چیزوں. اور دنیا کا پیسہ اڑا رہے ہیں آپ اس کے اوپر. گھر کے خرچے سے زیادہ میک اپ کے اوپر خرچہ ہو رہا ہماری بیگمات کا. اللہ محفوظ رکھیے. ہاں تو کیا بات کہی گئی, شوہر جب نظر ڈالے تو خوش ہو جانا انہیں, ساری تھکان بھول جانا انہیں. گھر میں آیا تھے بیٹا السلام علیکم, کیسی ہے طبیعت وغیرہ, کیسی ہے, بٹھائی کرے جو بھی ہے. چلو بھائی شوہر گیا, جوتے پہن کے گیا, چلو آپ بیٹھیے, تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں, آپ جوتے اتار لیے, پیتابے اتار لیے, بازو رکھ دیے, اس کے بعد ہاتھ دھو لیے, اس کے بعد پانی کا گلاس. ارے بھائی کیا ہے یہ آخر؟ دیکھو آپ جہاں برائی ہو رہی وہاں پہ یہ ساری سہولتیں ہیں. برائی کرنے جاؤ تو آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں پوچھو مت. آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں؟ برائی کر کے نکل رہا. ہمیں یاد رکھیے گا, دوسری دفعہ وزٹ کرو ہمارے پاس, یہاں سمجھے. ہم سروس آپ کو پسند آئی یا نہیں, کامنٹ کرو, لکھو, یا نہیں تو اس کے پاس خود باکس تھا اس میں ڈالو آپ اپنی رائے کیا ہے.
ہم کو خدمت کا موقع بار بار دیتے رہیے آپ. سائلنس. کلبوں میں جا رہے ہیں بیٹے, کیا ہے کلبوں کے اندر؟ برائی کا مقام ہے, پورا کام اخلاق سے ہو رہا. وہاں آپ جاتے پہلے آپ کو پیش کیا جائے گا, کرسی بھی رہے گی, آئیں گے کیا چاہتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا لیں گے آپ, ٹھنڈا لیں گے, گرم لیں گے, وسکی لیں گے, یہ نہیں. بہرحال بالکل لائٹ, ڈم لائٹ ہے, دکھ رہا بھی نہیں پورا, سمجھ میں آ رہا, خاموش سائلنٹ ماحول پورے کا پورا, سکون میں بیٹھا ہوا, سکون لے رہا ہے. آپ دو دو گھٹ مارنا اس کے اندر, جانی واکر وغیرہ, سمجھے آپ, کیا سکون مل رہا, اس گھر میں نہیں مل رہا. گھر میں جاتے, گھر میں آئے نا, اب حالت کیا ہے آج کے گھروں کی, جیسا آئے نا گھر کو حالت خراب ہے. اب انہیں گھر میں آ کے اپنے کپڑے بھی نہیں اتارا بٹارا. ارے بھائی آپ اتنی دیر کرے تو کیسا ہوں گا؟ ابھی وہ بچوں کا مسئلہ ہے, ان کی فیس نہیں بھرے اپن, ابھی کیسا ہوں گا؟ وہ کرایہ دار آ کے تنگ کر رہا آپ کو, اور تیل بھی ختم ہوگا. ارے بھائی ذرا بیٹھنا تو دے اس کو, ذرا بیٹھنا تو دے اس کو. تو اچھا پوری فائرنگ کیسا ہوں گا بتائیے آپ؟ اسلام بولے تو صرف نماز اور روزے کا نہیں ہے. ابھی آپ کو بتایا میں, یہ دونوں کی محبت وہ محبت ہے جو اللہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بول رہا ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا جو کام ہے نا, یہ دونوں رشتوں کے اندر نفرت پیدا کر دینا. میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن نے کیا حکم دیا ہمیں؟ سورہ نور پڑھ لیجئے, سورہ احزاب پڑھ لیجئے. اب قرآن میں کیا فرماتے اللہ تبارک و تعالی؟ قرآن میں بیویوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بناؤ اور سنگار کو, اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے لیے ظاہر نہیں ہونے دینا. بناؤ اور سنگار تم صرف اپنے شوہروں کے لیے کرنا. اور حکم یہ دیا گیا کہ تم اپنے پیروں کے اندر ویسا زیور بھی نہیں پہننا جو چلنے سے جھنکار کی آواز ہوتی ہو تاکہ دوسرے کی نظر پڑ جاؤ, یہ بھی نہیں پہننا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ گھروں کے اندر بھی تم اپنے سینوں کے اوپر, چھاتیوں کے اوپر دوپٹہ ڈال کے رکھنا. سورہ نساء کو, سورہ نور پڑھ لیجیے آپ. اس میں یہ میں جو بول رہا ہوں ٹرانسلیشن بول رہا ہوں آپ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر اپنے شوہر کے لیے. اور اپنے سینوں کے اوپر اپنے دوپٹوں کو اوڑھ ڈالنا, ڈال کے رکھیں گھر کے اندر. گھر کے باہر تو دوسرا تھا اب آیت, یہ گھر کے اندر کی بول رہے ہیں. اللہ بول رہے ہیں کہ گھر کے اندر بھی حکم یہ دے رہے ہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں کے اوپر دوپٹہ ڈالی رہیں. گھر کے باہر جب نکلیں تو اپنے پورے جسم کے اوپر ایک چادر تان لیں, اور پھر اس چادر کے کنارے کو کھینچ کے اپنی ٹھڈی تک لائیں تاکہ آپ کا چہرہ نہ دکھ سکے. یہ اس وقت تھا چادر کا. اب تو برقعے نکل گئے, اور یہ برقعے بھی جناب یاری نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا. ماڈل برقعوں کے ڈیزائن, کیسے برقعے پہن رہے ہمارے خواتین, نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا. اور خاص طور پہ برقعے بنانے والے فوری دکھتے ہوئے, ماڈل دیکھو ایک وسا پہنی نا, بڑا اچھا دکھ رہا, بولے یہ ہے برقعہ ہے آپ کا, کیا ہے؟ ارے کوئی بھی پھٹا پرانا پیونوں کا پہن کے جاؤ تاکہ دیکھنا ہی کونے کے کاغذات چننے والی سمجھنا. مطلب یہی ہے برقعے کا, آپ دوسرے کی نظر, آپ توجہ نہ بٹے, یہی ہے برقعہ اصل میں. آپ ایسا برقعہ پہن رہے ہیں کہ دوسروں کی پوری نگاہ آپ کے طرف ہے. نہیں ہونا, یہ منع ہے. سوچئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن جو انسان کے واقف ہیں, انہیں کہاں مار کھاتا آخر, ہے نا؟ یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہی ہے, شوہر جب گھر میں آئے, اس کے بعد حکم آیا سورہ نور میں, جب کوئی آئے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جو غیر محرم ہے اور شوہر گھر پہ نہیں ہے, ایسی صورت میں آپ کو صرف 3 باتیں کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے, کام کیا ہے, کہاں سے آئے تھے, خدا حافظ, بس. تاکہ آنے کے بعد, خیر آپ کے زمانے میں ضرورت بھی نہیں پڑتی, بھائی آپ فون کر لیجئے ان سے, ختم ہو گئی بات. وہ پہلے کی بات ہے, میں جو بول رہا ہوں, اب تو ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ بات, خیر میں پردے کے متعلق اس کی پوری ڈیٹیل دوں گا ایک بعد میں, پھر یہ بیچ میں آ جا رہا موضوع.
ازواجی زندگی کا سب سے پہلے کیوں بات کہی گئی؟ جب شوہر نظر ڈالے اس کو خوش کر. حالت کیا ہے؟ ایک دن شوہر صاحب آ گئے گھر، بیٹیاں ماں دعوت میں جا کے ابھی آئے، دعوت میں جا کے آ گئے، ولیمے کی شادی کی دعوت میں جا کے آ گئے، بچیاں ہیں، ماں ہیں، بیٹے ہوئے، ابھی آئے، سمجھو بڑی مشکل سے برقع اتارے ہوں گے، شوہر بھی آ گئے. اور شوہر صاحب روزانے کی طرح آ گئے، دروازہ کھولے، دروازہ کھول کے ذرا اندر جا کے پھر بھاگ گئے، اماں بولے دیکھ ابا بابا ڈیڈی آئے تھے تو کہاں گے، ذرا تم باہر کھڑے ہیں. ابا اندر آؤ نا. نہیں بیٹے کوئی آئے ہوئے ہیں نا. بیٹے نہیں ہے ڈیڈی وہ امی ہے. ہاں اتنی بیوٹی ہے آج تک نہیں دیکھا بھائی ان کو. دیکھیں گے کہ کرے بھائی دوسروں کے لیے میک اپ کر کے گئے انہوں، آپ اتارنے والے تھے، آپ آئے خود سڑا لباس پہن کے تمہارے سامنے انہوں. روزانہ آئے تو جناب علی تم سیدھا کمرے میں گھس جاتے، دیکھتے بھی نہیں، کیا دیکھتے ہیں سڑے چیز کو، کچرے کو، روزانہ دیکھ رہے ہیں. جب دعوت سے آئے ابھی کپڑے نہیں اتارے، میک اپ نہیں گیا تو کونے کی گھر بول کے نکل گئے. یہ حال ہے بچاروں میں. جو چیز شوہر کے لیے ہونا تھا باہر والوں کی. یہ حدیث بھی آتی ہے کوئی عورت اگر بناؤ سنگار کر کے بازار میں نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. شیطان بولے تو اپن ہی سمجھو، اپنے ہی لوگ. تو اب کچھ باتیں آتی ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ذرا، کیونکہ ہمارے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی ذرا، کہ مسلمان ہے، خاص طور پہ مولویاں وغیرہ بیویوں کو قید کر کے رکھتے، برقعوں میں رکھتے، اس میں رکھتے، ہے نا، بدنام ہے ذرا آخر میں. تو یہ کیا ہے آخر؟ ہر معاملے میں غلو نہیں ہونا، تشدد نہیں ہونا، انتہا نہیں ہونا. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ نے عورتوں کا بھی حق رکھا ہے. چلیے کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے. مثال وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ رکھتے آپ. اور زیادہ طور پہ سفر آپ کے جو ہوتے تھے نا، خاص طور پہ قتال، جہاد، ہمیشہ رکھتے. ایک جا رہے تھے آپ سفر میں کسی، تو سفر میں جب جاتے ہیں تو پیدل اونٹوں کا گھوڑوں کا معاملہ تھا، کچھ دور جا کے تھکان ہوتا، کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے لوگ. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک پڑاؤ ڈال دیا. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم دونوں تھے، جھاڑیوں کا علاقہ ہے، جنگ، وہاں بیٹھے ہوئے پڑا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو عائشہ آج ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں کہ دیکھیں گے کون فرسٹ آتے ہیں. دیکھ رہے ہیں برا دونوں دوڑ لگائے، حضرت عائشہ فرسٹ آ گئی. ابھی ذرا دور بھی پتلی تھی. پھر اسی طرح کسی اور سفر میں بھی آپ ساتھ تھی، پھر کہا عائشہ چلو دوڑ لگائی، دوڑ لگائے. اب کے بار اللہ کے نبی فرسٹ آ گئے، حضرت عائشہ پیچھے آ گئی. تو اللہ کے نبی، عائشہ اس دن کا بدلہ ہے یہ کیا ہو رہا؟ تفریح ہو رہی ہے، سمجھے آپ؟ ہمارے پاس کیا ہے، عورت کو رکھ دے وہیں چولہے میں رہے تو کوئی کھیل کود کچھ نہیں اس کو. ارے بھائی آپ جہاں جا رہے ہیں جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، موقع ہے، گوشے پردے کی بات ہو سکتی ہے، آپ ساتھ رکھیے اپنی بیوی کو، اس کے بھی خواہشات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد یہ کہی گئی. اور ایک مقام ہے مدینے میں، کچھ لوگ جو حبشی ہوتے ہیں نا، یہ اپنے کچھ ہتھیاروں کا کھیل، ان کے کچھ عید بڑا ہتھیاروں سے کھیل بتاتے. وہ ہتھیاروں کا کھیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے صحن میں وہ آ کے کھیل رہے تھے ہتھیاروں سے. اللہ کے نبی دیکھے اس کو، دیکھ کے حضرت عائشہ کو بلائی. آپ دروازے میں ٹھہرے ہوئے کھڑے. حضرت عائشہ کو کھیل بتایا آپ نے. کیسے بتایا؟ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ٹھہر گئے اور میں آپ کے کندھے کے اوپر اپنا منڈا رکھ کے وہ کھیل دیکھتی رہی. اللہ کے نبی بتاتے رہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک مزاج میں ہے یہ چیز. عورت تو دیکھنا نہیں، ایسا نہیں ہے.
یہ سب صحیح حدیثیں بھروں میں آپ، ایسی بھی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اور ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. صفوان نامی ایک صحابی تھے اور ان کی بیوی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے شکایت شروع کر دی اپنے شوہر کی. اور اس وقت ان کے شوہر اس مجلس میں بیٹھے، کچھ صحابہ ہیں انہوں بھی بیٹھے ہوئے، کچھ شکایتیں کی اس نے. یا رسول اللہ یہ مجھے مارتے ہیں، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے، یہ شکایتیں کی. وہ سامنے بیٹھے تھے صحابی اللہ کے نبی، کیا صفوان یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بالکل صحیح پر. اور دوسری شکایت یہ کری شوہر، یا رسول اللہ روزانہ میں دیکھتے ہیں کہ فجر دن نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں مجھے. یہ بھی ایک بات ہے. تو بہرحال پوچھا ہاں صحیح ہے یا رسول اللہ. اس کی وجہ یا رسول اللہ یہ ہے، نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ میں باہر سے کام کاج کر کے آتا ہوں، یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہتی ہیں. جب دیکھے میں آ رہا ہوں، آنے کے بعد میں آنے کے بعد کئی دیر تک لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو چھوٹی چھوٹی سی صورتیں پڑھا کرو تم. پھر روزے یا رسول اللہ میں ابھی جوان ہوں اور یہ روزانہ روزے رکھتے رہتی ہے. دیکھو آپ شکایت کیا ہو رہی ہے، برائی کی نہیں ہو رہی، نماز روزے کی چوری ہے. نماز سب دیکھے نماز میں لگی ہوئی ہے، جب دیکھے روزوں میں لگی ہوئی ہے، اور میں جوان ہوں اسی لیے میں اس کا روزہ توڑا دیتا ہوں، اسی لیے نماز سے روک رہا ہوں میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو نصیحت کی، نفل نماز نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہیں رکھ سکتی. شوہر گھر میں نہیں ہے وہ الگ بات ہے، شوہر گھر میں ہے، اس کو ضرورت ہے، باہر سے آیا تھکا گیا، کیا چیز کب ضرورت پڑتی کیا ہے، بیوی کا کام ہے نا حاضر رہنا. تو ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا نفل روزہ شوہر کی اجازت سے رکھنا. آپ دیکھیے. اور ایک حدیث بولوں میں، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں بھی کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. قرآن میں تو یہاں تک ذکر ہے نا کہ نان و نفقہ کا مطالبہ کر دیا تھا پورے بیویاں مل کے، خرچہ ہم کو بچنے اور بڑھاؤ. اس کی تفصیل ہے قرآن میں. اب گفتگو ہوتی تھی حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. اب آپ دیکھیے کیا بات، کتنی پیاری بات یہاں پہ حضرت عائشہ کہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. مجھے پتا چل جاتا ہے کب مجھ سے خوش ہوتی ہو کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، مجھے پتا چل جاتا ہے. حضرت عائشہ وہ کیسا آپ کو پتا چلتا، کیونکہ وہ عقیدہ تو عالم الغیب کا تھا نہیں اللہ کے سوائے. تو عائشہ نے پوچھا وہ کیسے آپ کو پتا چل جاتا ہے اے اللہ کے نبی. بڑی پتے کی بات ہے، سنیے آپ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا، گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کے دوران میں کوئی بات اگر آ گئی تو تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم ایسا ہی ہے معاملہ. کیا کہتی تھی؟ ابراہیم کے رب کی قسم معاملہ ایسا ہی ہے. تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ کہ تم مجھ سے ناراض ہیں. کبھی تم یہ کہتی ہے اے عائشہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ایسا نہیں ایسا ہے. تو جب بھی تم میرا نام لے کے رب کی قسم کھاتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے خوش ہے آج، اور جب میرے کو چھوڑ کے ابراہیم کا نام لیتے ہو میں سمجھ جاتا ہوں ذرا معاملہ میرے سے نہیں بن رہا. تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. یا رسول اللہ صرف آپ کا ہی نام چھوڑتی ہوں نا، اللہ کا تو نہیں چھوڑتی نا. صرف آپ کا ہی چھوڑ، اللہ کا تو نہیں چھوڑ رہی. آپ دیکھیے یہ گھریلو زندگی کتنی خوشگوار. یار گھر کو خوشگوار بناؤ،
گھر کو, اپنے گھر کو یہی جنت بناؤ, یہ جنت سے وہ جنت میں جانا. یہاں گھر کو تم جہنم بنا کے رکھے, جہنم میں سے جہنم کو ہی جاتے, آپ جنت کو نہیں جاتے. اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں گھروں کے اندر آنے سے, لڑائی سے, جھگڑوں سے, اس سے اس سے. ایک پاکیزہ ماحول ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے دین کا, قرآن کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے. اگر تم نے گھر کو سکون کا مقام نہیں بنایا, نفرتوں کا, لڑائی جھگڑے کا, وہ یہ بنایا ہے, تو جہنم, یہی جہنم بن گیا تمہارا گھر. ایسا جہنم بننے والا گھر, وہ یہ گھر جنت میں نہیں جا سکتا. پھر ایسے گھر کی تعمیر کرنے والے, اس بات کو سمجھنا ہے. بہرحال تو یہ 3 آیات ہمارے سامنے آئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آگے چل کے ہم بات کریں گے اسی سلسلے میں, اور بھی بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے. پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل آئیں گے آپ کو. یہ بھی ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, بہت بڑا گمبھیر مسئلہ. اس کے اوپر بھی بہت بڑی گفتگو ہونے والی ہے ڈیٹیل کے ساتھ, سمجھے آپ؟ ہاں بہت بڑی. کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, بول دیے طلاق 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 طلاق, قصہ ختم. سمجھ میں آ رہا کیا بول دیے؟ طلاق کا مسئلہ کیا نکالے؟ طلاق 1 2 3 گیٹ آؤٹ, نکلو جاؤ, تمہارا نانف کا قاضی صاحب سے لے لو, جاؤ نکلو. ارے بھائی آپ عورت کے نگران ہیں, محافظ ہیں, سرپرست ہیں, ہاں کیا سمجھا آپ نے آخر؟ اگر اسلام میں طلاق کا معاملہ اگر ایسا ہی رہا نا جیسا ہمارے پاس ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر عورت آپ شوہر کے گھر میں غیر محفوظ ہے. تلوار لٹک رہی ہے طلاق کی اس کے اوپر, غیر محفوظ ہے. جبکہ اللہ بول رہے ہیں تم محافظ ہے اس کے, اس کو غیر محفوظ کر دیا تم طلاق کے ذریعے سے. کچھ نہیں, ٹیلی فون پہ کہاں, ادھر بلا بات کرو, اسپیکر آن کرو ذرا تم فون کا, وہاں سے آ رہا فون, اس کے جدہ سے آ رہا, یہاں سے آ رہا, وہاں سے آ رہا, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, طلاق طلاق طلاق, برخاست, نکلو, گیٹ آؤٹ. ارے ابھی بیچاری ہنس رہی تھی, کھیل رہی تھی, بچوں کو بیچاری کچھ ہوم ورک کروا رہی تھی, اس کے ذہن و دماغ میں بھی گمان میں نہیں تھا. ایک ایسے وقت جناب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اور جناب یہ اس کی زندگی پوری ایک عجیب بن گئی. اب کیا مسخرہ بنا یہ قرآن کے ساتھ, طلاق کے لفظ طلاق کے ساتھ. اس کی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے, کیونکہ یہ تفصیلی گفتگو تھی, اس میں کچھ تھوڑا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. اس میں میاں بیوی کے حقوق بھی آ گئے آپ کو, ایک بیوی کے ساتھ شوہر کا کیا سلوک ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد شوہر کا بیوی کے کیا ہونا. یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہٰذا چاہیے کہ اپنے بیویوں کو اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیویوں کے ساتھ معاملہ رحم و کرم کا کریں. کوئی غلطی ہے تو معاف کر دیں, نظر انداز کر دیں. آپ بڑے ہیں, آپ سرپرست ہیں, آپ کا کام ہے یہ معاف کر دینا غلطی کو. اللہ کو بہت پسند ہے یہ چیز, معاف کرو تم. اللہ تبارک, یہ نہیں کہ بیوی کوئی غلطی ہو گئی اس کو اب طلاق 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 عجیب کر دیا معاملہ. سمجھ میں آ رہا کیا؟ ہمارے پاس معاملہ کا اور ایک چلا, وہ ایسا بیوی گھر کو ہے تو آپ خرید کے لا لیا, ویسا ہو گیا. ارے بھائی اپنے پورے خاندان کو, رشتہ داروں کو داؤ پہ لگا کے آپ کے پاس آئی. انہیں ماں کو چھوڑ دی, باپ کو چھوڑ دی, بھائی کو چھوڑ دی, بہنوں کو چھوڑ دی, سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی. انہیں اب یہاں اس کو سیکورٹی نہیں ملی تو کہاں ملیں گی؟ سوچو کتنی قربانی دے کے آ رہی انہیں. آپ شوہر دیا قربانی ہے, انہیں تو چھوڑ کے آ گئے. آپ انہیں بول رہی میں ذرا اماں سے مل کے آتا ہوں. بھائی ماں سے ملنے جانا چاہیے, نہیں بیچتے آپ. حاکم بن گیا, کوئی بولا حاکم کا تو نہیں, میں بولے بغیر نہیں جانا. کیا ہے بھائی یہ؟ جا کے آتے ہوں بول کے, آج آتے ہوں بول کے, کل آئے تو پوچھو مت, پورا گھر اٹھا لیتے. ساس, اس کے بعد شوہر کے بہنا, دم دم کر کے گھر کے اندر. طلاق کے مسائل میں یہ سارے مسائل ہیں. کیا بنا کے رکھ دیا آپ بچی کو دوسرے گھروں میں, مسئلہ اپنے گھر میں رکھے, کیسا اس کے ساتھ بیہیو ہو رہا ہے, کیسا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ارے بھائی آپ کے گھر میں وہ اجنبی ہے بچی, باہر سے آئی ہوئی ہے, ابھی آپ کا گھر کا کیا سسٹم ہے نہیں معلوم اس کو. ابھی اس کو کچھ ٹائم دینا چاہیے, 6 مہینے آپ کے گھر کو سمجھنے کے لیے. اور جب تک آپ اس کو کوآپریٹ کرنا, ابھی شوہر کا مزاج کیا ہے, ساس کا مزاج کیا ہے, گھر میں اور بھی اس کے بہنا ہے ان کا مزاج کیا ہے, یہ نمک کم کھاتے, زیادہ کھاتے, گوشت زیادہ کھاتے, ترکاری زیادہ کھاتے, سمجھ میں آ رہا. یہ سب خیال اس کو سمجھنے کے لیے 1 سال لگتا پورا, سمجھے.
کون کب اٹھتا, کون کب نہیں اٹھتا, کس کو کیا پکانا. ارے بھائی 1 سال دیو نا اس کو, آپ ہر جاب کے لیے ٹریننگ ہوتی, اور یہ پوری زندگی کی ٹریننگ ہے, یہ اس کو دیو نا آپ کے گھر میں آ رہی انہیں جو کچھ بھی اپنے گھر کا تجربہ ہے اس کو, آپ کے گھر کا نہیں ہے. اس کے گھر میں نمک کم کھاتے, اس کو اتنا ہی معلوم, یہاں بھی نمک کم ہے, چیختے آپ, ارے کیا پھکے, کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں, معمولی باتیں, اور یہ معمولی باتیں طلاق تک پہنچ گئی ہمارے پاس. کھانے پہ دسترخوان پہ اتنی محنت کر کے پسینے میں دسترخوان بچھا کے آپ کو کھانا سرو کر رہی ہے بچی, وہ آپ کو ناپسند بھی ہے تو اس کی تعریف کرنا تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو. ارے بہو کیا اچھا مزے کا کھانا بنایا فلاں, تاکہ خوش ہو بھائی, وہ اس کی ہمت افزائی کرو آپ. وہ جونیئر ہے آپ کے گھر کے اندر, آپ سینئر ہے پورے. کرنا, آپ کی بیٹی بھی دوسرے گھر کو جائیں گی کل, کیا ہوئیں گا وہاں سے. ایک بات آئی ہمارے سامنے, وہ آج کل یہ بھی ٹرینڈ چل رہا آج کل, بولے ساس سسرے کی خدمت کرنا بہو کا کام نہیں ہے, بولے چل رہا نہیں چل رہا. اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی بات کریں گے. تو کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی, وہ جب شوہر کے بہنا جب آتے ہیں نا اپنی سسرال سے میکے میں آتی ہے نا, تم ذرا ان کو بھی بولو اپنی امی کے سامنے, یہ اسلامی بات ہے, ساس سسرے کی خدمت فرض نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہے, ان کو بول رہے ہیں, ان کے شوہر دور سے آ رہے ہیں نا اپنے گھر میں, انہوں نہیں کر رہے تو ان کو بول رہے ہیں. تم بھابھی کو بھی بول کے جاؤ نا ذرا, بھابھی آپ کے اوپر امی کی ابا کی خدمت ضروری ہے, ذرا یہاں بول کے جاؤ نا. بول دے نا, کیونکہ اپنے ابا بابا آئے یہاں, وہاں دوسروں کے ساس سسرے کی خدمت کس کی کرتے. ارے اللہ تو بولا راستہ چلنے والا کوئی بیمار ہے تو عیادت کرو بولا, راستے چلنے والا کو گر گیا تو اٹھا کے کھڑا کرو بولا. اور یہاں پہ تو تمہارا گھر ہے, تمہارے اوپر سایہ ہے, کیسا پھر ایک عجیب ٹریڈ نکلا ہے. ساس سسرے کی خدمت نہیں, کس کی خدمت کرتے. شوہر کو اڑا لے کے نکل جاتے یہاں سے, ماں باپ کو چھوڑ دے کے ایسی چھوڑا, آپ ماں باپ سے شوہر کو لے کے نکل جاؤ, ختم, ان کی خدمت میں نہیں کرتی. اور ایک بات آؤں بات میں آپ کو, علم جتنا زیادہ ہو گیا ہے نا اتنی نافرمانی بن رہی. خاص طور پہ ہماری بچی ہے جو جامعات میں عالمہ بن کے آ رہے نا, انہوں تو صاف بول رہے, ہماری نہیں ہے ذمہ داری ہے, کہیں بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں. عالمہ بول رہی آ کے, اور یہی معاملہ بڑھ جا رہا. عالم بن کے آ کے یہ ان کے گھر کے نقشے ہیں, دوسرا کیا کرے. علم آ گیا رہا, نافرمانیاں بڑھ جا رہی. بہت بڑا مسئلہ ہے, انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, صبح ماں اور بہنوں کو, اپنے بیٹیوں کو باضابطہ توفیق دے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی, دین کا فہم و ادراک عطا کرے. شوہر کا حق کیا ہے وہ پہچانے, اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے وہ پہچانے. انشاءاللہ آئندہ اس کا سلسلہ ہم باقی رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.